تم اس کیس کے لیے بہترین ہو ہانیہ، ڈی آئی جی احتشام نے اپنی میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تمہاری ذہانت اور تمہاری ایمانداری پر مجھے فخر ہے، لیکن یہ کیس میری برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ ایک اور افسر ایک اور ہائی پروفائل افسر غائب ہو گیا، اور ہمیشہ کی طرح کوئی ثبوت نہیں، کوئی سراغ نہیں، جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ ہانیہ صدیقی خاموشی سے اپنے سینئر کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد عزم تھا۔ سر، میں اس کیس پر کام کر رہی ہوں، لیکن یہ شخص بہت شاطر ہے۔ احتشام ہنسا، ایک کھوکھلی ہنسی۔ شاطر نہیں ایس پی صاحبہ، وہ ایک آرٹسٹ ہے۔ میڈیا اسے ٹھیک ہی کہتا ہے، دی آرٹسٹ۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ایک فنکار کی طرح صاف ہوتا ہے۔ وہ ملک کے سب سے محفوظ علاقوں سے سب سے بااثر سرکاری افسران کو اٹھاتا ہے، اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا، کوئی تاوان نہیں مانگتا۔ اغوا ہونے والے بس غائب ہو جاتے ہیں، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ ہمارے محکمے کی سب سے بڑی تذلیل ہے۔ ہانیہ نے پوچھا، تو آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں سر؟ احتشام اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شخص، زاویر حسن، ارب پتی پرسرار اور میڈیا کا لاڈلا، ہماری اطلاعات ہیں کہ وہی دی آرٹسٹ ہے، اور وہ آج رات ایک چیریٹی گالا میں آئے گا۔ وہ ذہین اور خوبصورت عورتوں کی طرف کھینچتا ہے، اور تم ہانیہ، تم ذہانت اور خوبصورتی کا بہترین امتزاج ہو۔ آج رات تم وردی میں نہیں جاؤ گی، تم اسے پھنساؤ گی، اسے اپنی طرف متوجہ کرو۔ ہمیں بس ایک موقع چاہیے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ اپنے سینئر کو بتائے کہ وہ ایک پولیس افسر ہے، کوئی ماڈل یا جاسوسا نہیں جو جسم کی نمائش کر کے مجرموں کو پکڑے، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے فرض کا حصہ ہے۔ ایس پی ہانیہ صدیقی ایک غریب کانسٹیبل کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایمانداری کی راہ میں ایک ڈکیتی میں گولی کھا کر شہید ہوا تھا۔ اس کی ماں نے بہت محنت کر کے اسے پالا، اسے پڑھایا، اور آج وہ اس وردی تک پہنچی تھی۔ یہ وردی، یہ قانون، یہ محکمہ اس کا سب کچھ تھا۔ اس کی فیملی، اس کا گھر، اس کی کل کائنات۔ اس کے لیے قانون سے بڑا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ زاویر حسن، یہ آرٹسٹ جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتا تھا، جو سرکاری افسران کو اغوا کر کے سسٹم کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ ہانیہ کی نظر میں ایک مجرم تھا، ایک دہشت گرد تھا، اور اسے پکڑنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ جی سر، میں تیار ہوں۔ وہ مجرم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں پائے گا۔ آج رات وہ قانون کی گرفت میں ہوگا۔ احتشام مسکرایا، وہی ناگوار مسکراہٹ۔ شاباش، جاؤ اور اس آرٹسٹ کو گرفتار کر لو، لیکن یاد رکھنا وہ بہت کرشماتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خود اس کے جال میں پھنس جاؤ۔ ہانیہ نے سلوٹ کیا اور مڑ گئی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز تھی، زاویر حسن کی گرفتاری۔ اور اس رات جب ہانیہ صدیقی نے گالا ہال میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے ہال میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اسی پر جم گئیں۔ موسیقی دھیمی پڑ گئی۔ وہ اپنی وردی کی سختی کے برعکس آج ایک شاندار سرخ لباس میں ملبوس تھی، ایک ایسا لباس جو اس کے متناسب اور خوبصورت جسم کے ہر خط کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کی کمر بالکل ننگی تھی، اس کے بال شانوں پر بکھرے تھے، اور اس کی آنکھوں میں ہلکے کاجل کے ساتھ وہی پرانی سختی اور عزم تھا۔ وہ ایک ایسی آگ لگ رہی تھی جو کسی کو بھی جلا کر راکھ کر سکتی تھی۔ وہ ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، اس شخص کو جس کی صرف چند دھندلی تصویریں اس نے فائل میں دیکھی تھیں، زاویر حسن۔ اور پھر اس نے اسے دیکھا۔ وہ ہال کے دوسرے کونے میں شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی پشت ہانیہ کی طرف تھی، لیکن اس کے سیاہ لباس میں ملبوس وجود میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ ہانیہ کے قدم خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ اس شخص کے قریب پہنچی جس نے اس کے محکمے کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ پلٹا، اور ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ تصویروں سے کہیں زیادہ حسین اور کرشماتی تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اداس اور ناقابل یقین حد تک ذہین تھی۔ ان آنکھوں میں ایک ایسا سحر تھا جو کسی کو بھی قید کر سکتا تھا۔ زاویر حسن مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس نے ہانیہ کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ ایس پی ہانیہ صدیقی، اس نے اتنی دھیمی مقناطیسی آواز میں کہا کہ صرف ہانیہ ہی سن سکتی تھی۔ آپ کی آنکھوں میں ذہانت ہے، لیکن آپ کے سینئرز کے احکامات کی پٹی بھی بندی ہے۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ اس شخص کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کون ہے؟ اس نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں جانتی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا نام عفیرہ ہے، اور میں ایک بزنس وومن ہوں۔
زاویر ہنسا، ایک پرسکون لیکن گہری ہنسی۔ آپ جھوٹ بہت برا بولتی ہیں ایس پی صاحبہ، آپ کے چہرے پر آپ کی ایمانداری لکھی ہے اور آپ کے سرخ لباس کے نیچے آپ کا فرض چھپا ہوا ہے، لیکن افسوس آپ غلط جگہ پر اپنا فرض نبھا رہی ہیں۔ یہ سرخ رنگ یہ آپ پر بہت جچ رہا ہے، لیکن یہ خطرے کا رنگ بھی ہے اور آج آپ خطرے کے بہت قریب کھڑی ہیں۔ ہانیہ کو غصہ آیا، اس شخص کی جرأت کیسے ہوئی اس سے اس طرح بات کرنے کی؟ تم قانون کے مجرم ہو زاویر حسن عرف دی آرٹسٹ، اور میں تمہیں گرفتار کرنے آئی ہوں۔ بہتر ہے شرافت سے میرے ساتھ چلو۔ زاویر نے ایک قدم اس کے قریب کیا، ان کے درمیان اب چند انچ کا فاصلہ تھا۔ ہانیہ اس کی سانسوں سے آتی مہنگی شراب اور پرفیوم کی مہک کو محسوس کر سکتی تھی۔ گرفتار؟ مجھے؟ یہاں اس بھرے ہال میں؟ آپ کے پاس وارنٹ ہے یا کوئی ثبوت، یا آپ صرف اس لیے مجھے پکڑنا چاہتی ہیں کہ آپ کے سینئر ڈی آئی جی احتشام نے آپ کو حکم دیا ہے؟ وہی احتشام جو قانون کی وردی میں سب سے بڑا غیر قانونی کام کرتا ہے۔ ہانیہ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے پاس زاویر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتا جہاں سے کوئی افسر غائب ہوتا۔ موسیقی بدل گئی، ایک دھیما رومانوی رقص شروع ہونے والا تھا۔ زاویر نے اپنا ہاتھ ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ کیا آپ اس مجرم کے ساتھ ایک ڈانس کرنا پسند کریں گی ایس پی صاحبہ؟ شاید اس رقص میں آپ کو وہ سچ بتا سکوں جو آپ کی فائلیں آپ کو کبھی نہیں بتائیں گی۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہ اس کے پلان کا حصہ تھا، اسے قریب لانا، اس سے باتیں اگلوانا، اسے جال میں پھنسانا۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویر کے ہاتھ میں دے دیا۔ صرف ایک ڈانس مسٹر حسن، اس کے بعد آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ زاویر اسے کھینچ کے ڈانس فلور کے بیچ میں لے آیا۔ اس کا ایک ہاتھ ہانیہ کی کمر پہ تھا، اس کی انگلیوں کا سرد لمس ہانیہ کی جلد پہ جیسے آگ لگا رہا تھا، اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں۔ ان کے جسم اتنے قریب تھے کہ ہانیہ زاویر کے دل کی دھڑکن کو اپنے سینے میں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک مجرم کے بازوؤں میں تھی، ایک ایسا شخص جس سے اسے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ آپ جانتی ہیں ہانیہ، زاویر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی گردن سے ٹکرا رہی تھیں۔ آپ کی آنکھوں میں ایک معصومیت ہے، ایک ایمانداری جو اس محکمے میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ اس سسٹم کے لیے گولی کھانے کو تیار ہیں جو خود آپ کے لیے گولی تیار کر رہا ہے۔ ہانیہ نے خود کو اس کے سحر سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ وہ اس کی باہوں میں تڑپی۔ اپنی یہ فلسفیانہ باتیں اپنے پاس رکھو۔ تم نے قانون توڑا ہے، تم نے سرکاری افسران کو اغوا کیا ہے، تم ایک قاتل ہو۔ زاویر کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی گرفت ہانیہ کی کمر پہ مضبوط ہو گئی۔ اس نے ہانیہ کو اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ قاتل نہیں ایس پی صاحبہ، میں نے آج تک کسی کا خون نہیں بہایا، میں صرف سچ اکٹھا کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو منظر عام سے ہٹاتا ہوں جو اس ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں، جنہیں آپ جیسے ایماندار افسر کبھی پکڑ نہیں پاتے، کیونکہ وہ آپ کے سینئرز ہوتے ہیں، وہ آپ کے محافظ ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میرے سینئرز کرپٹ ہیں، خاص طور پر ڈی آئی جی احتشام؟ زاویر مسکرایا، وہی زہریلی دلکش مسکراہٹ۔ احتشام؟ وہ تو اس کھیل کا بادشاہ ہے، اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور اب وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ ہانیہ، وہ تمہیں میری طرف بھیج کر خود محفوظ ہو جانا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے بھیجے ہوئے جال میں ضرور پھنسوں گا، اور آج اس نے جال کے طور پر ایک بہت خوبصورت شکار بھیجا ہے۔ رقص ختم ہوا، لیکن وہ اب بھی ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہال کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ وہ اس رات کے سب سے خوبصورت اور سب سے خطرناک جوڑا لگ رہے تھے، ایک قانون کی محافظ، دوسرا قانون کا باغی۔ ہانیہ نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہاری کہانیاں بہت دلچسپ ہیں زاویر، لیکن میں ان پر یقین نہیں کرتی، میں ثبوتوں پر یقین کرتی ہوں۔ کل میں تمہیں ایک ایسی جگہ بلاؤں گی جہاں تم اپنے سارے ثبوت لاؤ گے۔ اگر تم سچے ہوئے تو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، لیکن اگر یہ سب جھوٹ نکلا تو تم وہیں سے جیل جاؤ گے۔ زاویر نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تعریف ابھری۔ کیا آپ واقعی سچ جاننا چاہتی ہیں، یا یہ بھی احتشام کا ہی کوئی نیا جال ہے مجھے پھنسانے کا؟ اگر یہ جال ہے ایس پی ہانیہ صدیقی، تو یاد رکھنا اس میں شکار کوئی اور نہیں، تم خود ہوگی۔ ہانیہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ زاویر کی باتوں سے اس کی شخصیت سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک پولیس افسر تھی، وہ جذبات پر نہیں ثبوتوں پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈی آئی جی احتشام کو فون کیا۔ سر، وہ میرے قابو میں آ گیا ہے،
میں نے اسے کل پرانی فیکٹری میں ملنے کا کہا ہے، وہ اپنے سارے ثبوت لائے گا، ہمیں اسے وہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ احتشام فون پر ہنسا۔ شاباش ہانیہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ کل تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میری اسپیشل فورس تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیسے ہی وہ ثبوت تمہارے حوالے کرے ہم اسے دبوچ لیں گے۔ کل کا سورج زاویر حسن کی آزادی کا آخری سورج ہوگا۔ ہانیہ نے فون بند کر دیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ایک طرف اپنے محکمے کی وفادار تھی اور دوسری طرف زاویر کی آنکھوں میں نظر آنے والی سچائی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس کی آخری بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر یہ جال تو اس میں شکار تم خود ہوگی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، اس کا ذہن منتشر تھا۔ کیا وہ واقعی ایک جال میں پھنس رہی تھی؟ کیا ڈی آئی جی احتشام، جس کو وہ اپنے باپ کی جگہ سمجھتی تھی، اسے استعمال کر رہا تھا؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زاویر ایک مجرم ہے، وہ شاطر ہے، وہ اسے نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایک پولیس افسر ہے اور اسے جذبات سے نہیں، ثبوتوں سے سوچنا ہے۔ کل سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ کل وہ زاویر حسن کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی اور یہ بے چینی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ اگلی صبح وہ وقت سے پہلے ہی اس پرانی فیکٹری پہنچ گئی۔ اس نے اپنی وردی کے اوپر بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور عزم تھا۔ رات کی بے چینی اب غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ صرف ایس پی ہانیہ صدیقی تھی، ایک شکاری جو اپنے شکار کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈی آئی جی احتشام کی اسپیشل فورس پہلے ہی پوزیشن سنبھال چکی تھی۔ کمانڈو نمبر 1 نے اسے سیلوٹ کیا۔ میڈم، ہم سب تیار ہیں۔ ڈی آئی جی صاحب کا حکم ہے کہ جیسے ہی وہ ثبوت آپ کے ہاتھ میں دے ہم فائر کھول دیں۔ اسے زندہ پکڑنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ ہانیہ کو یہ سن کر جھٹکا لگا۔ زندہ پکڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن سر احتشام نے تو کہا تھا کہ ہمیں اسے گرفتار کرنا ہے، رنگے ہاتھوں۔ کمانڈو نے کندھے اچکائے۔ میڈم، ہمیں جو احکامات ملے ہیں ہم وہی فالو کریں گے، آپ بس اسے باتوں میں لگائے رکھیں۔ ہانیہ کا دل پھر سے ڈوبنے لگا۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ احتشام اسے زندہ کیوں نہیں پکڑنا چاہتا تھا؟ کیا اس لیے کہ وہ عدالت میں کچھ بول نہ دے؟ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایک تیز رفتار سیاہ گاڑی فیکٹری کے احاطے میں داخل ہوئی۔ زاویر حسن گاڑی سے اترا۔ وہ آج بھی اتنا ہی پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا جیسے وہ کسی پکنک پر آیا ہو۔ ہانیہ نے اپنی پوزیشن سنبھالتے ہوئے میگا فون اٹھایا۔ سرنڈر کر دو زاویر حسن، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو، اپنے ثبوت میرے حوالے کرو اور خود کو قانون کے حوالے کر دو۔ زاویر ہنسا۔ اس کی ہنسی میگا فون کے شور میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، لیکن آپ غلط جگہ پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ آپ کا اصل دشمن آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ آواز میگا فون سے نہیں بلکہ ہانیہ کے اپنے وائرلیس سیٹ سے آ رہی تھی۔ اس نے اس کا آفیشیل چینل ہیک کر لیا تھا، اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ سمجھ پاتی، اس سے پہلے کہ وہ کمانڈوز کو کچھ حکم دے پاتی۔ اس کے اپنے ہی محکمے کی اسپیشل فورس کی گولیوں کا رخ اس کی پوزیشن کی طرف ہو گیا۔ پہلی گولی اس کے کان کے پاس سے سنسناتی ہوئی گزری۔ وہ شوق میں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی ہی ایک مضبوط بازو نے اسے کمر سے پکڑا اور زمین پر گرا دیا۔ زاویر حسن اس کے اوپر تھا۔ اس نے اپنے جسم سے ہانیہ کو ڈھانپ لیا تھا۔ گولیاں ان کے ارد گرد دیواروں میں پیوست ہو رہی تھیں۔ دیکھا؟ زاویر نے اس کے کان میں چیخ کر کہا۔ اب یقین آیا؟ وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں ہانیہ، مجھے نہیں۔ تم ان کے لیے خطرہ بن چکی ہو۔ ہانیہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اس کے اپنے لوگ، اس کا اپنا محکمہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ احتشام نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ زاویر نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈیوائس نکالی اور اسے فیکٹری کی مرکزی دیوار سے چپکا دیا۔ اگر زندہ رہنا ہے اور سچ جاننا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹنے لگا۔ ہانیہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، بس اس کے ساتھ گھسیٹ رہی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ زاویر نے اسے اس سوراخ سے باہر دھکیلا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ گولیاں ابھی ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ اس نے ہانیہ کو مسافر سیٹ پہ پھینکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہوئی اور فیکٹری کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہانیہ کو ہوش آیا۔ وہ غصے سے چیخی، گاڑی روکو، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تم ایک مجرم ہو، تم نے مجھے اغوا کیا ہے، میں تمہیں گرفتار کرتی ہوں۔ اس نے اپنی پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن زاویر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی گرفت فولادی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اگر تم نے ذرا سی بھی حرکت کی تو میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا۔ اگر ان کی گولیوں سے بچ گئی ہو تو میری گولی سے نہیں بچو گی۔ ہانیہ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر سہم گئی۔
یہ وہ زاویر نہیں تھا جس سے وہ گالا میں ملی تھی، یہ خطرناک شخص تھا۔ اس نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دھوکے کے آنسو۔ اس کے اپنے محکمے نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ گاڑی ایک نامعلوم سمت میں اڑی جا رہی تھی، پیچھے اسپیشل فورس کی گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ زاویر کسی ماہر ڈرائیور کی طرح گاڑی کو تنگ گلیوں سے نکال رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک زیر زمین سرنگ میں داخل ہوئے اور دوسری طرف نکل کر ایک ساحلی سڑک پر آ گئے۔ پیچھا کرنے والی گاڑیاں پیچھے رہ گئیں۔ ہانیہ نے روتے ہوئے پوچھا، کیوں انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ہمیشہ ایمانداری سے اپنا فرض نبھایا، زاویر نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیونکہ تمہاری ایمانداری ہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ تم سچ کے بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ وہ تمہیں میرے کیس میں الجھا کر کراس فائرنگ میں مروا دینا چاہتے تھے تاکہ فائل بند ہو جائے اور ان کا راستہ بھی صاف۔ گاڑی ایک انتہائی جدید اور خوبصورت ساحلی بنگلے کے سامنے رکی۔ یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں تھی، لیکن ہانیہ کے لیے یہ ایک قید خانہ تھا۔ زاویر اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ یہ اس کا سیف ہاؤس تھا، ہائی ٹیک اور ہر طرح کی سہولت سے آراستہ۔ تم ایک مجرم ہو، ہانیہ پھر سے چیخی۔ تم نے مجھے اغوا کیا ہے، تم قانون سے بچ نہیں سکتے، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ زاویر نے اسے گھور کر دیکھا۔ خاموش، اس نے اتنی زور سے کہا کہ ہانیہ کانپ گئی۔ اس نے اسے ایک کرسی پر دھکا دیا اور سامنے لگی دیوقامت سکرین آن کی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں قانون کی حفاظت کا، بہت مان ہے نا تمہیں اپنے محکمے پر۔ چلو تمہیں اپنے ان لاپتہ افسران سے ملواتا ہوں جنہیں اغوا کرنے کا الزام تم مجھ پہ لگا رہی ہو۔ سکرین آن ہوئی اور ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سکرین پر اس کے وہ تمام ساتھی افسران نظر آ رہے تھے جو پچھلے کچھ مہینوں میں پرسرار طور پر غائب ہو گئے تھے۔ وہ سب زندہ تھے، محفوظ تھے اور انہیں کسی پرتعیش جگہ پہ رکھا گیا تھا۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے، کتابیں پڑھ رہے تھے۔ وہ قیدی نہیں لگ رہے تھے بلکہ مہمان لگ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ یہ سب زندہ ہیں۔ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ زاویر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت نہیں، ایک گہرا دکھ تھا۔ یہ میرا بنکر ہے ایس پی صاحبہ، ایک پرتعیش قید خانہ جہاں میں ان لوگوں کو رکھتا ہوں جو قانون کے نام پر اس ملک کو بیچ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ کی آواز بمشکل نکلی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ یہ سب زندہ ہیں۔ تم نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ تو سب لاپتہ تھے۔ محکمہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے انہیں قتل کر دیا۔ زاویر نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنی نظریں اسکرین پر جمائے ہوئے کہا، کیونکہ میں قاتل نہیں ہوں ایس پی صاحبہ، میں صرف سچ اکٹھا کرتا ہوں۔ میں ان لوگوں کو منظر عام سے ہٹاتا ہوں جو قانون کے نام پر اس ملک کو بیچ رہے تھے۔ اور اب وقت ہے کہ تم اصل سچ سنو، وہ سچ جو تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ لیکن یہ ضروری ہے، تمہارے زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ تمہیں جاننا ہوگا کہ جس ڈی آئی جی احتشام کو تم اپنا باپ سمجھتی ہو وہ کتنا بڑا غدار ہے۔ ہانیہ غصے سے کھڑی ہو گئی۔ بکواس بند کرو، میرے سینئر کے خلاف ایک لفظ بھی مت کہنا۔ وہ ایک ایماندار افسر ہے۔ زاویر اس کے غصے پر مسکرایا، ایک تلخ اداس مسکراہٹ۔ ایماندار؟ ہاں بالکل، میرے والد کی طرح ایماندار۔ جنرل حسن، ایک ایسا نام جسے تم جیسی نئی افسر شاید جانتی بھی نہ ہو۔ وہ اس ملک کے سب سے ایماندار افسر تھے اور ڈی آئی جی احتشام ان کا سب سے قریبی دوست تھا۔ ان دونوں نے مل کر ملک کے سب سے بڑے غداری کے کیس پر کام کیا اور آخر میں احتشام نے سارے ثبوت میرے والد کے خلاف کر دیے، انہیں غدار قرار دے دیا۔ انہیں جیل ہو گئی جہاں انہوں نے اس ذلت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ سب احتشام نے کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور میں سالوں سے صرف ثبوت اکٹھے کر رہا ہوں، ان سب کو ایک ایک کر کے اٹھا رہا ہوں تاکہ ان سے سچ اگلوا سکوں۔ ہانیہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ ایک کہانی ہے، تمہاری بنائی ہوئی کہانی، مجھے پھنسانے کے لیے، مجھے اپنے محکمے کے خلاف کرنے کے لیے۔ زاویر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جس نے ہانیہ کو لرزا دیا۔ اچھا تو تم ثبوت مانگتی ہو، چلو ثبوت دیکھو۔ تم انسپیکٹر علی کو تو جانتی ہو، پچھلے ہفتے ہی غائب ہوا ہے۔ تم خود اس کا کیس دیکھ رہی تھی، دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ زاویر نے ریموٹ کا بٹن دبایا۔ اسکرین پر انسپیکٹر علی کا چہرہ نمودار ہوا۔ وہ زاویر کے اسی بنکر میں ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ خوفزدہ لگ رہا تھا لیکن وہ بول رہا تھا، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ میں انسپیکٹر علی اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اور ڈی آئی جی احتشام صاحب نے مل کر جنرل حسن کے خلاف جھوٹے ثبوت بنائے۔ ہم نے انہیں غداری کے کیس میں پھنسایا تھا کیونکہ وہ اس نیٹ ورک کے بہت قریب پہنچ گئے تھے جسے احتشام صاحب چلاتے ہیں۔ جنرل صاحب بہت ایماندار تھے،
وہ کسی قیمت پر بکنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے احتشام صاحب نے انہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ میں اس جرم میں برابر کا شریک ہوں۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ آنیا وہیں کرسی پر گر گئی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تم نے اس سے زبردستی یہ کہلوایا ہوگا۔ تم نے اسے ٹارچر کیا ہوگا۔ زاویر نے ایک اور بٹن دبایا۔ بنکر کا لائیو فیڈ دوبارہ آن ہوا۔ انسپکٹر علی اسی کمرے میں بیٹھا آرام سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس پر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں کسی کو ٹارچر نہیں کرتا ایس پی صاحبہ۔ میرا ساتھی بلال، جسے تم لوگ سائفر کہتے ہو، وہ ایک جینیس ہیکر ہے۔ ہم ان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ ہم انہیں ان کی اپنی آواز میں سیمولیشن سناتے ہیں جس میں وہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور سچ اگل دیتے ہیں۔ میں اپنے باپ کا انتقام لے رہا ہوں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ میں ان سب کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وقت آنے پر انہیں ان کے اعترافات کے ساتھ قانون کے حوالے کر سکوں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لیکن اس سب سے میرا کیا تعلق؟ اگر احتشام تمہارا دشمن تھا تو اس نے مجھے کیوں مارنے کی کوشش کی؟ میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ زاویر کا چہرہ اب سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ کیونکہ تم ایماندار تھی ہانیہ، اور تم بہت ذہین تھی۔ تم اس کیس کی تہہ تک پہنچ سکتی تھی۔ تم اس کے لیے خطرہ تھی۔ اور اب وہ آخری کلپ سنو جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہیں آج وہاں سے زندہ نکالوں، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ظاہر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس نے آخری ریکارڈنگ پلے کی۔ یہ بھی انسپکٹر علی کا ہی بیان تھا جو اس نے 1 ہفتے پہلے ریکارڈ کرایا تھا۔ اور احتشام صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ نئی ایس پی بہت ایماندار بنتی ہے۔ اس کی پروموشن کا وقت بھی آ گیا ہے۔ دی آرٹسٹ والے کیس میں اسے سامنے رکھو۔ وہ زاویر حسن کے پیچھے جائے گی، کراس فائرنگ میں مر جائے گی، فائل بند ہو جائے گی، اور ہمارا راستہ بھی صاف۔ وہ ویسے بھی جنرل حسن کی بہت بڑی فین تھی۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ آخری جملہ، یہ آخری انکشاف ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ وہ اس کے والد کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہانیہ جنرل حسن کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، اسی لیے اس نے مروانے کا پلان بنایا۔ ہانیہ وہیں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ جس محکمے کو اس نے اپنا گھر سمجھا، جس وردی کو اس نے اپنا کفن مانا، جس سینئر کو اس نے اپنا باپ کا درجہ دیا، وہ سب اس کے قاتل نکلے۔ اس کا پورا یقین، اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ نکلی۔ اگلے چند دن اسی سیف ہاؤس میں گزرے۔ ہانیہ مکمل صدمے میں تھی۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی سمندر کو تکتی رہتی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، لیکن اس کا دل مر چکا تھا۔ زاویر نے اسے پریشان نہیں کیا۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا، اس سچ کو قبول کرنے کا وقت دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے لیے کھانا رکھتا اور دور بیٹھ کر اس پہ نظر رکھتا۔ تیسرے دن ہانیہ نے خاموشی توڑی۔ میرا پورا یقین، میری پوری زندگی ایک جھوٹ نکلی، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں اب کس پر یقین کروں؟ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ زاویر اس کے قریب آیا اور اس کے پاس ریت پر بیٹھ گیا۔ نہیں، اس نے نرمی سے کہا، تمہاری ایمانداری سچ تھی، بس تمہاری وفاداری غلط جگہ پر تھی۔ تم نے ایک سڑے ہوئے سسٹم پر بھروسہ کیا، لیکن تم خود سچی تھی۔ اور اب تم میرے ساتھ ہو، اب تم سچائی کے ساتھ ہو۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس شخص کی آنکھوں میں جسے وہ مجرم سمجھتی تھی۔ آج اسے سچائی نظر آ رہی تھی۔ وہ اب اس کی قیدی نہیں تھی، وہ اس کی اتحادی بن چکی تھی۔ مجھے انصاف چاہیے زاویر، میرے ٹوٹے ہوئے اعتماد کا، میرے شہید باپ کی وردی کا، اور تمہارے والد کی بے گناہی کا۔ میں احتشام کو برباد کر دوں گی۔ اس رات ہانیہ زاویر کے ساتھ اس کے ہائی ٹیک کمپیوٹر پہ بیٹھی تھی۔ وہ اسے وہ تمام ثبوت دکھا رہا تھا جو اس نے سالوں میں اکٹھے کیے تھے۔ ہانیہ ایک پولیس افسر تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ ان ثبوتوں کے خلا کو پر کرنے لگی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ قانون کی نظر میں ان ثبوتوں کو کیسے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں مل کر ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے درمیان اب کوئی جھجک نہیں تھی، کوئی نفرت نہیں تھی، صرف ایک مشترکہ مقصد تھا۔ کام کرتے کرتے رات کے نہ جانے کون سے پہر، ہانیہ کی آنکھ لگ گئی۔ وہ وہیں میز پر سر رکھ کے سو گئی۔ زاویر جو اسے خاموشی سے کام کرتے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آئے سکون کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ کتنا معصوم چہرہ تھا جس پر اس کے محکمے نے اتنے گہرے گھاؤ لگائے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، اس نے اپنا مہنگا کوٹ اتارا اور انتہائی نرمی سے ہانیہ کے شانوں پر ڈال دیا۔ ہانیہ نے نیند میں ہی اس کوٹ کو اپنے مزید قریب کر لیا، جیسے وہ اس کی خوشبو میں، اس کے لمس میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ زاویر وہیں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ساری رات سویا نہیں، وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس عورت کی حفاظت کرتا رہا جس نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ وہ دی آرٹسٹ تھا جو لوگوں کو اغوا کرتا تھا، لیکن آج وہ خود ایک پولیس افسر کی ایمانداری کے ہاتھوں اغوا ہو چکا تھا۔ اس کا دل اب اس کی اپنی حفاظت میں نہیں تھا۔
صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود پر ایک بھاری گرم کوٹ محسوس کیا۔ اس نے کوٹ کو پہچانا، یہ زاویر کا تھا۔ اس سے آتی زاویر کی مخصوص مہک نے ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی لہر پیدا کی۔ اس نے گھبرا کر سامنے دیکھا۔ زاویر وہیں صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں مگر وہ جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہانیہ نے حرکت کی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تم سوئے نہیں؟ ہانیہ نے دھیمی الجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک زاویر کا بھاری کوٹ تھا جس کی مہک اب اس کی اپنی سانسوں میں شامل ہو چکی تھی۔ زاویر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے ایک لمبی انگڑائی لی۔ عادت نہیں ہے اور اب تم میری ذمہ داری ہو، ایس پی ہانیہ صدیقی۔ میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، آج بہت کام کرنا ہے۔ ہمیں احتشام کا آخری ثبوت حاصل کرنا ہے۔ ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، شاید شکریہ یا شاید یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ اس پر اتنا اعتبار کیوں کر رہا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے سر ہلایا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، ایک ایسی محفوظ پناہ کا احساس جو اسے اپنی پولیس کی وردی میں بھی کبھی محسوس نہیں ہوا تھا، اور یہ احساس اسے ایک ایسے شخص سے مل رہا تھا جسے وہ کل تک مجرم سمجھتی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو زاویر ایک بڑی اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پر ایک تیز ترار نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا جس کی انگلیاں کی بورڈ پہ طوفان کی طرح چل رہی تھیں۔ بلال، زاویر نے اسے دیکھتے ہی کہا، یہ ہانیہ ہے، یہ اب ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال عرف سائفر۔ اس نے اسکرین سے ہی ہانیہ کو سیلوٹ کیا۔ میڈم، آپ کے بارے میں بہت سنا۔ باس آپ کی ایمانداری کے قائل ہیں۔ فکر نہ کریں، آپ یہاں محفوظ ہیں۔ ہانیہ نے صرف سر ہلایا۔ وہ ابھی تک اس نئی حقیقت سے سمجھوتا کر رہی تھی۔ بلال، آخری ثبوت۔ زاویر سیدھا مدعے پر آیا۔ احتشام کے خلاف وہ فائلیں کہاں ہیں جن کا ذکر انسپکٹر علی نے کیا تھا؟ وہ فائلیں جو میرے والد کی بے گناہی ثابت کر سکتی ہیں۔ بلال کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ باس، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ تمام اصلی فائلیں، جنرل صاحب کی ڈائری اور احتشام کے پورے نیٹ ورک کے ثبوت اس کے پرائیویٹ بینک لاکر میں ہیں، سوئٹزرلینڈ کے ایک انتہائی پرانے اور روایتی بینک میں۔ تو زاویر نے پوچھا، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اسے حاصل کر لیں گے۔ مسئلہ ہے باس، بلال نے کہا، وہ لاکر آپ کے والد جنرل حسن اور احتشام کے مشترکہ خاندان کے نام پر تھا۔ یہ ان لوگوں کا پرانا خاندانی بینک ہے جو صرف فیملی معاملات ڈیل کرتے ہیں۔ ہانیہ نے مداخلت کی۔ مشترکہ خاندان کا کیا مطلب؟ بلال نے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ قانون کے مطابق جنرل حسن کی موت کے بعد لاکر کو صرف ان کا کوئی قانونی وارث ہی کھول سکتا ہے۔ لیکن، اور یہی سارا مسئلہ ہے، بینک کی 100 سال پرانی پالیسی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ وارث شادی شدہ ہو۔ وہ غیر مستحکم یا اکیلا وارث کو اپنی اتنی بڑی دولت یا ان کے کیس میں اتنے بڑے رازوں تک رسائی نہیں دیتے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ نے زاویر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مطلب تم اس لاکر کو نہیں کھول سکتے جب تک تم شادی نہیں کر لیتے؟ ہاں، زاویر نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا، اور احتشام کو یہ بات معلوم ہے، اسی لیے وہ اتنا پر اعتماد ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے ہر طرف سے پھنسا دیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک دن ان ثبوتوں تک پہنچوں گا، اور اس نے یہ آخری جال بچھا دیا تھا۔ بلال نے جلدی سے کہا، اور باس، ایک اور بری خبر ہے۔ میں نے کل رات اس لاکر تک رسائی کی کوشش کی تھی جس سے بینک کا سائلنٹ الارم بج گیا۔ احتشام کو اطلاع مل چکی ہوگی کہ کوئی لاکر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ کل صبح تک ان تمام ثبوتوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گا۔ وہ انہیں وہاں سے منتقل کر دے گا یا جلا دے گا۔ زاویر نے غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ لعنت ہو! سالوں کی محنت، میرے باپ کی عزت، سب کچھ ختم ہو جائے گا صرف اس ایک احمقانہ شرط کی وجہ سے۔ وہ کمرے میں تیزی سے چکر کاٹنے لگا۔ اس کی بے بسی واضح تھی۔ وہ دی آرٹسٹ جو سب کچھ کر سکتا تھا، آج ایک چھوٹی سی شرط کے آگے بے بس کھڑا تھا۔ ایک طویل اذیتناک خاموشی چھا گئی۔ صرف زاویر کی تیز تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ ہانیہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی، جس نے اسے سچ دکھایا تھا، جس کے والد کے ساتھ وہی ظلم ہوا تھا، جس کا خوف آج ہانیہ کو اپنی وردی سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ انصاف کو اس طرح ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز پرسکون لیکن چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ میں کروں گی زاویر۔ جو تیزی سے گھوم رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس نے پلٹ کر ہانیہ کو دیکھا۔ تم کیا کرو گی؟ میں تم سے شادی کروں گی، ہانیہ نے مضبوطی سے کہا۔ اس کی آنکھیں سیدھی زاویر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس میں کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں تھی، صرف ایک اٹل فیصلہ تھا۔ زاویر کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف بڑھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہانیہ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ نکاح ہے۔
یہ ایک اصلی شادی ہوگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، ہانیہ نے اسی مضبوطی سے کہا۔ یہ میرے محکمے پر لگے داغ کا معاملہ ہے، یہ میرے ٹوٹے ہوئے اعتماد کا معاملہ ہے، یہ تمہارے باپ کی عزت کا معاملہ ہے، یہ ایک کاغذی کارروائی ہے ظاہر، انصاف کے لیے ایک ضروری قدم۔ ہم ثبوت ملنے کے بعد اس کاغذی کارروائی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ظاہر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس لڑکی کی قربانی اس کی ہمت پہ دنگ رہ گیا۔ وہ ایس پی ہانیہ صدیقی، جو قانون کی ہر لکیر پر چلتی تھی، آج انصاف کے لیے سب سے بڑی لکیر پار کرنے کو تیار تھی۔ وہ اس کے لیے، ایک اجنبی کے لیے، اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ چمکا، شکر گزاری، عزت اور شاید کچھ اور، کچھ بہت گہرا۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے بلال کی طرف دیکھا جو اسکرین پر یہ سب دیکھ اور سن کر حیران و پریشان بیٹھا تھا۔ بلال، قاضی کا انتظام کرو، آن لائن، اور ہمارے سوئس وکیل کو بھی لائن پر لو، وہ گواہ بنے گا۔ یہ نکاح ابھی ہوگا اسی وقت۔ اگلے ہی گھنٹے ساحلی سیف ہاؤس کا وہ پرسکون کمرہ ایک عجیب و غریب نکاح کی تقریب کا گواہ بن رہا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک سنجیدہ صورت قاضی اور ایک سوئس وکیل موجود تھے۔ ہانیہ وہیں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے ظاہر کا وہی کوٹ اپنے شانوں پر لپیٹ رکھا تھا۔ ظاہر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی مٹھیاں بھنسی ہوئی تھیں۔ بلال اسکرین پر دوسرا گواہ تھا۔ قاضی نے رسم شروع کی۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ اس نے احتشام کا دھوکہ باز چہرہ، فیکٹری میں چلتی گولیاں اور ظاہر کے باپ کی کہانی سوچی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کیمرے میں دیکھ کر مضبوطی سے کہا، قبول ہے۔ قاضی نے ظاہر سے پوچھا، ظاہر حسن، کیا آپ ہانیہ صدیقی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ ظاہر کی نظریں ہانیہ پر جمی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس نے دھیمی لیکن گہری آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح ہو گیا۔ اسکرین بند ہو گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی گہرا لیکن اب پہلے سے زیادہ بوجھل سناٹا چھا گیا۔ وہ اب قانونی طور پر میاں بیوی تھے، دو اجنبی جو صرف انصاف کے ایک دھاگے سے بندھے تھے۔ ہانیہ اٹھی۔ وہ ظاہر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں، ہمیں کل صبح جلدی نکلنا ہے۔ ظاہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا لمس ہانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گیا۔ ہانیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اسپاٹ پن نہیں تھا، ایک گہری شدید کشش تھی، ایک ایسا جذبہ جس کا نام ہانیہ نہیں جانتی تھی، یا شاید جان کر بھی انجان بن رہی تھی۔ نہیں، اس نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا۔ آج رات تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم میری بیوی ہو، ایس پی ہانیہ صدیقی، اور تم میرے پاس رہو گی، اس کمرے میں، میری نظروں کے سامنے۔ یہ اب صرف انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ تمہاری حفاظت کا معاملہ بھی ہے، اور میری بھی۔ ہانیہ، اس کی گرفت کی گرمی، اس کی آواز کی مقناطیسی کشش اور اس کے اتنے قریب ہونے پر لرز رہی تھی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ظاہر، یہ صرف ایک مشن تھا، یہ ایک کاغذی کارروائی تھی، ہمارا معاہدہ یہ نہیں تھا۔ ظاہر نے اسے اپنی طرف ایک جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی۔ اس کا چہرہ ظاہر کے کاندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ معاہدہ بدل گیا۔ ہانیہ، اس نے ہانیہ کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ہانیہ کی گردن پہ پڑ رہی تھی۔ یہ معاہدہ اسی وقت بدل گیا تھا جب تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تھی، اور آج جب تم نے میرے باپ کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ تم اب صرف ایس پی ہانیہ صدیقی نہیں ہو، تم میری بیوی ہو، ظاہر حسن کی بیوی، اور میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ہانیہ کو کاندھوں سے پکڑا اور اسے خود سے الگ کیا، لیکن صرف اتنا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ ان آنکھوں میں اب صرف سچائی یا اعتماد نہیں تھا، وہاں ایک گہری شدید بھوک تھی، ایک ایسی پیاس جسے ہانیہ بخوبی پہچانتی تھی، کیونکہ وہ اس کے اپنے اندر بھی پھڑک رہی تھی۔ تم کانپ رہی ہو، ظاہر نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ اس کی انگلیوں کا لمس ہانیہ کے گال پہ جیسے انگارے رکھ گیا۔ کیا تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز بمشکل نکلی، خود سے، اس احساس سے میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہو رہا ہے ظاہر، میں ایک پولیس افسر ہوں، میں اس طرح جذبات میں نہیں بہہ سکتی۔ ظاہر ہنسا، ایک دھیمی گہری ہنسی۔ جذبات؟ ہانیہ، یہ جذبات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ وہ سچ ہے جسے ہم دونوں اس مشن کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس گالا کی رات سے، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، میں جانتا تھا کہ تم الگ ہو، تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری ساتھی ہو، میری طاقت ہو۔ اور اس نے اپنا ایک ہاتھ ہانیہ کی کمر پہ رکھا، اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ سمجھ پاتی، کچھ کہہ پاتی، ظاہر کے لب اس کے لبوں پہ جھک گئے۔ یہ کوئی نرم بوسہ نہیں تھا، یہ ایک دعویٰ تھا، ایک ملکیت کا اعلان۔ اس میں ان تمام دنوں کی اذیت، وہ خطرہ، وہ بے چینی اور وہ شدید کشش تھی جو وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی۔ اس کے ہاتھ ظاہر کے سینے پر تھے، اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے،
لیکن زاویر کی گرفت اس کی کمر پر فولاد کی طرح مضبوط تھی اور اس کے بوسے کی شدت ہانیہ کی ساری مزاحمت کو پگھلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ جو زاویر کو دھکیل رہے تھے اب بے جان ہو کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پھینچ رہے تھے۔ زاویر کی زبان نے ہانیہ کے ہونٹوں کو چھوا، ایک اجازت مانگتے ہوئے، اور جب ہانیہ نے بے اختیار سانس لینے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، زاویر کی زبان نے اس کے منہ کے اندر کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ یہ ایک گہرا پرجوش بوسہ تھا۔ ان کی زبانیں ایک دوسرے سے الجھ گئیں، ایک ایسا رقص کر رہی تھی جو ان کے جسم بھی کرنا چاہتے تھے۔ ہانیہ کا سر چکرا رہا تھا، اس کے وجود میں جیسے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ اس کے بوسے میں ڈوب رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا، یہ شدید لمس، یہ پاگل کر دینے والی خوشبو۔ زاویر نے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبایا۔ ہانیہ کے منہ سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی۔ زاویر نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، لیکن صرف اتنی دیر کے لیے کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر سکے۔ تم میری ہو ہانیہ، صرف میری۔ اس کے لب پھر سے حرکت میں آئے، ہانیہ کی ٹھوڑی سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر۔ وہ اس کی حساس جلد کو چوم رہا تھا، کاٹ رہا تھا، اپنی ملکیت کی مہریں ثبت کر رہا تھا۔ ہانیہ کی گردن پیچھے کو گر گئی۔ اس نے زاویر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس نے ہانیہ کو ایک جھٹکے سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لیں۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب کوئی کاغذ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، صرف میں اور تم مسز حسن۔ اس نے ہانیہ کو بیڈ پہ لٹایا، وہ خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ تم نے میری جان بچائی تھی اور آج تم نے میرے باپ کی عزت بچائی ہے۔ میں تمہیں صرف ایک کاغذی بیوی نہیں سمجھ سکتا، میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو میرا ہے، اور وہ سب کچھ لینا چاہتا ہوں جو تمہارا ہے۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ہانیہ سے نہیں ہٹی۔ شرٹ زمین پہ گری۔ اس کا مضبوط کثرتی سینہ ہانیہ کے سامنے تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ ہانیہ کے سادہ سے لباس کے بٹنوں کی طرف تھا جو اس نے سیف ہاؤس میں پہنا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اگر تم نے روکا ہانیہ، میں رک جاؤں گا، لیکن جان لو میں تمہیں اپنی زندگی میں اپنے بستر پر اپنی روح میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ خوف کے آنسو نہیں تھے، یہ ایک عجیب سے احساس کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا محفوظ، اتنا مطلوب محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ مت رکو زاویر۔ یہ اجازت ملتے ہی زاویر کے ہاتھ تیزی سے چلے۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا، اسے اپنے سامنے مکمل طور پر بے لباس کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، اس کے خوبصورت متناسب جسم کو اپنی آنکھوں میں قید کرتا رہا۔ تم بہت خوبصورت ہو ہانیہ، اس نے کہا اور اس کے کاندھے پہ بوسہ دیا۔ اس کے لب ہانیہ کے جسم پہ رینگنے لگے، اس کے کالر بون کو چومتے ہوئے اس کی دھڑکن کی طرف بڑھے۔ ہانیہ کا جسم بے اختیار کمان کی طرح اکڑ گیا، اس کے منہ سے ایک تیز سسکی نکلی۔ یہ احساس ہانیہ کے لیے بالکل نیا تھا، ایک ایسی لذت جو اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ اس کا دوسرا ہاتھ ہانیہ کے پیٹ پر، اس کی ناف پر، اور پھر اس سے نیچے اس کی نسوانیت کے مرکز پر آ گیا۔ ہانیہ نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زاویر پلیز۔ زاویر مسکرایا اور وہ اس کے اوپر آیا، اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر قید کیا، ایک گہرا وحشی بوسہ، جبکہ اس کے ہاتھ ہانیہ کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ہانیہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ اذیت بھری لذت کبھی ختم نہ ہو۔ وہ اس شخص میں گم ہونا چاہتی تھی۔ زاویر نے خود کو اس کے درمیان پوزیشن کیا۔ دیکھو مجھے ہانیہ، اس نے حکم دیا۔ ہانیہ نے اپنی پلکیں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں التجا، خواہش اور مکمل اعتماد تھا۔ زاویر نے ایک ہی گہرے بھرپور دھکے میں خود کو اس کے اندر اتار دیا۔ ایک تیز درد کی لہر اس کے جسم میں دوڑی، لیکن اس سے زیادہ وہ شدید بھرپور پن کا احساس تھا۔ کمرہ اب ان کی تیز سانسوں، ان کے جسموں کے ٹکرانے کی آواز اور ہانیہ کی دبی دبی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ یہ دو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ تھا، ایک ایسا ملاپ جس کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی، لیکن اب وہ جذبے اور ایک انکہی محبت کے رنگوں میں رنگ چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ اس رات اس ساحلی سیف ہاؤس میں ایس پی ہانیہ صدیقی زاویر حسن کے دل کی حفاظت میں مکمل طور پر داخل ہو چکی تھی۔ رات کی گہری خاموشی میں جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا جسم ایک عجیب سی میٹھی تھکن میں مبتلا تھا۔ پھر اسے اپنے اوپر ایک بھاری بازو کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو زاویر کی مضبوط باہوں میں پایا، اور پچھلی رات کی شدت، وہ جذبہ، وہ مکمل سپردگی، سب ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں واضح ہوتا گیا۔ اس کا چہرہ ہلکا سا گرم ہو گیا۔ وہ ایس پی ہانیہ صدیقی تھی، اور اب وہ زاویر حسن کی بیوی تھی، صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ ہر لحاظ سے۔ اس نے ہلکے سے حرکت کی تو زاویر کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان گہری مقناطیسی آنکھوں میں اب کوئی وحشت یا بھوک نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ صبح بخیر مسز حسن۔ اس کی آواز میں ایک نئی اپنائیت بھری گرم جوشی تھی۔ اس نے ہانیہ کے ماتھے پہ ایک نرم بوسہ دیا۔ ہانیہ نے خود کو تھوڑا سا سمیٹا۔ زاویر، ہمیں اٹھنا ہے، سوئٹزرلینڈ ثبوت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ زاویر مسکرایا۔ اس نے اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ فکر مت کرو ایس پی صاحبہ، بلال سب انتظام کر چکا ہے، ہمارے جعلی پاسپورٹ تیار ہیں، فلائٹ دوپہر کی ہے، ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، اس نے شرارت سے کہا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر مشن کی سنجیدگی دیکھ کر
وہ خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پہلے کام۔ اس نے ہانیہ کے ہونٹوں پر ایک مختصر مگر گہرا بوسہ دیا۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں اپنے باپ کی بے گناہی کا آخری ثبوت لانا ہے۔ ان کے درمیان اب وہ جھجک یا اجنبیت نہیں تھی جو پچھلی رات سے پہلے تھی۔ اب وہ ایک ٹیم تھے، ایک جوڑا جو ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، جعلی پاسپورٹ پہ مسٹر اینڈ مسز حسن کے نام سے سفر کرتے ہوئے۔ وہ چند گھنٹوں بعد سوئٹزرلینڈ کے ایک پرتعیش ہوٹل میں تھے۔ وہ ایک ہی روم میں ٹھہرے تھے۔ یہ ان کے پلان کا حصہ تھا۔ انہیں ایک خوش باش شادی شدہ جوڑا نظر آنا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، ہانیہ سیدھی کھڑکی کی طرف گئی۔ وہ باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا دماغ پاکستان میں اٹکا ہوا تھا۔ کل ہم اس بینک میں ہوں گے، اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو زاویر اس کے پیچھے آیا اور خاموشی سے اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پرسکون مضبوط لمس۔ کچھ نہیں ہوگا ہانیہ، ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہم آخر تک بھی پہنچ جائیں گے، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ اس نے اسے اپنی طرف موڑا۔ کل ہم ثبوت حاصل کریں گے، لیکن آج رات ہم صرف مسٹر اینڈ مسز حسن ہیں جو اپنی شادی کے بعد ہنی مون پر آئے ہیں۔ ہمیں وہی دکھانا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک اعتماد تھا جس نے ہانیہ کے اپنے ڈر کو بھی کم کر دیا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن وہ بینک میں تھے۔ مسٹر اینڈ مسز حسن، بینک مینیجر نے انہیں انتہائی عزت سے خوش آمدید کہا۔ وہ ان کے نکاح نامے اور زاویر کی شناخت سے مکمل مطمئن تھا۔ وہ ان کے اس خاندانی تعلق پر بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں پرائیویٹ والٹ تک لے جایا گیا۔ یہ ایک پرانی، بھاری اور انتہائی محفوظ جگہ تھی۔ لاکر ان کے سامنے لایا گیا۔ مینیجر نے اپنی چابی لگائی اور زاویر کو دوسری چابی دی۔ لاکر کھل گیا اور اندر دھول میں لپٹا ایک پرانا چمڑے کا بریف کیس رکھا تھا۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے مضبوطی سے زاویر کا ہاتھ تھام لیا۔ زاویر کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے بریف کیس نکالا۔ مینیجر انہیں پرائیویسی دینے کے لیے ایک طرف ہو گیا، وہیں والٹ کے اندر۔ انہوں نے بریف کیس کھولا اور اندر وہ سب کچھ تھا۔ جنرل حسن کی اصل فائلیں، ان کی ذاتی ڈائری جس میں احتشام کے ساتھ ہونے والی ہر میٹنگ کی تفصیل تھی، اور احتشام کے پورے نیٹ ورک کے ثبوت، وہ تمام ثبوت جو ان کی بے گناہی اور احتشام کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زاویر کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اس ڈائری کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ سالوں کا بوجھ، انتقام کی آگ، آج ایسے سب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں میز پہ بکھرے ثبوت ان کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ اب ٹوٹی ہوئی افسر نہیں، بلکہ انصاف کے لیے تیار ایک سپاہی تھی۔ اس نے زاویر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنے والد کی ڈائری کو چھو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سالوں کا بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اب کیا زاویر؟ ہمارے پاس ثبوت ہیں، لیکن ہمیں احتشام کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہے۔ وہ بہت بااثر ہے، ان ثبوتوں کو جھٹلا سکتا ہے۔ زاویر نے ڈائری بند کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد عزم تھا۔ وہ جھٹلائے گا اگر ہم نے اسے موقع دیا۔ ہمیں اسے موقع نہیں دینا۔ ہمیں اسے اس کے اپنے ہی کھیل میں، اس کے اپنے ہی لوگوں کے سامنے بے نقاب کرنا ہے۔ بلال، اس نے اپنے لیپ ٹاپ سے رابطہ کیا۔ پلان کیا ہے؟ بلال کی تصویر اسکرین پر نمودار ہوئی۔ باس ایس پی صاحبہ، وہ بارک ہو، اور پلان یہ ہے کہ ڈی آئی جی احتشام اگلے ہفتے پولیس کے سالانہ ایوارڈ شو میں آفیسر آف دا ایئر کا ایوارڈ وصول کر رہا ہوگا۔ پورا میڈیا، تمام بڑے افسران، سب وہیں ہوں گے۔ اس سے بڑا سٹیج ہمیں نہیں مل سکتا۔ ہانیہ نے فوراً کہا، یہ بہترین ہے، ہم اسے وہیں بے نقاب کریں گے۔ لیکن ان افسران کا کیا جو تمہارے بنکر میں ہیں؟ زاویر مسکرایا۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ لاپتہ افسران واپس آ جائیں۔ بلال، ان کی رہائی کی تیاری کرو۔ وہ اب ہمارے قیدی نہیں، ہمارے سرکاری گواہ ہوں گے۔ وہ خفیہ طور پر پاکستان واپس آ گئے، ایک ایسے سیف ہاؤس میں جسے احتشام کا نیٹ ورک کبھی تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اگلا ایک ہفتہ طوفانی تیاریوں میں گزرا۔ زاویر نے اپنے بنکر میں قید تمام افسران کو رہا کیا، انہیں ان کے اعترافی بیانات کی کاپیاں دیں اور انہیں بتایا کہ اگر وہ سرکاری گواہ بن کر احتشام کے خلاف سچ بولیں گے تو ان کی جان بھی بخش دی جائے گی اور شاید قانون ان کی سزا میں نرمی کر دے۔ مرتا کیا نہ کرتا، وہ سب راضی ہو گئے۔ ہانیہ نے اپنے محکمے کے ان چند افسران سے رابطہ کیا جن پر اسے اب بھی بھروسہ تھا۔ انہیں آدھا سچ بتا کر ایوارڈ شو کے دن کے لیے الرٹ کر دیا۔ وہ رات آ گئی۔ پولیس ایوارڈز کا شاندار ہال ملک کے تمام بڑے افسران، سیاستدانوں اور میڈیا سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ سب احتشام کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ وہ اسٹیج پہ کھڑا، فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ایوارڈ وصول کر رہا تھا۔ اس کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا آخری خطرہ ہانیہ صدیقی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور اب احتشام نے مائک پر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک مصنوعی دکھ تھا۔ میں اپنی اس کامیابی کا سہرا اپنی بہادر آفیسر شہید ایس پی ہانیہ صدیقی کو بھی دینا چاہوں گا، جو دی آرٹسٹ جیسے خطرناک مجرم کا پیچھا کرتے ہوئے کراس فائرنگ میں اپنی جان گنوا بیٹھی۔ وہ ایک سچی ہیرو تھی۔ زندہ افسران کو خراج تحسین پیش کریں۔ ڈی آئی جی صاحب۔ ہال کے مرکزی دروازے سے ایک گونجدار باوقار آواز ابھری۔
حال میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ موسیقی بند ہو گئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، جہاں ایس پی ہانیہ صدیقی اپنی مکمل استری شد وردی میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا عزم اور آنکھوں میں انصاف کی چمک تھی۔ احتشام کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ایوارڈ چھوٹ کے گر گیا۔ ہانیہ تم تو وہ ہکلایا۔ میں زندہ ہوں احتشام، ہانیہ نے ہال میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بوٹوں کی آواز اس خاموشی میں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں زندہ ہوں تمہارا سچ سب کے سامنے لانے کے لیے۔ تم نے مجھے مروانے کی کوشش کی، تم نے جنرل حسن کو غدار بنایا، تم نے اس وردی کو داغدار کیا، اور اس سے پہلے کہ آپ فرار ہونے کی کوشش کریں، بالکنی سے ایک اور آواز گونجی۔ ظاہر حسن وہاں کھڑا تھا، پرسکون اور فاتحانہ۔ آپ کے تمام لاپتہ افسران اپنے اعترافی بیانات کے ساتھ باہر لائیو میڈیا کے پاس موجود ہیں، اور وہ سب آپ کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حال میں بھگدڑ مچ گئی۔ احتشام اور اس کے ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہانیہ کے وفادار افسران جنہیں اس نے الرٹ کیا تھا، انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ ہانیہ نے خود آگے بڑھ کر احتشام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی۔ ڈی آئی جی احتشام، میں تمہیں ایس پی ہانیہ صدیقی، اس ملک سے غداری، ایک ایماندار افسر جنرل حسن کو جھوٹے کیس میں پھنسانے اور ایک پولیس افسر کے قتل کی کوشش کے جرم میں گرفتار کرتی ہوں۔ انصاف ہو چکا تھا، سچ جیت گیا تھا۔ عدالت میں کیس زیادہ دیر نہیں چلا۔ ظاہر کے جمع کیے گئے ثبوت، جنرل حسن کی ڈائری اور تمام افسران کے اعترافی بیانات نے احتشام اور اس کے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ عدالت نے جنرل حسن کو تمام الزامات سے باعزت بری کر کے انہیں مرنے کے بعد قومی ہیرو کا اعزاز دیا۔ ظاہر حسن کو انصاف کی مدد کرنے اور ایک بڑے غدار گروہ کو پکڑوانے پر سراہا گیا۔ اس کے تمام پرانے کیسز بند کر دیے گئے۔ ڈی آئی جی احتشام اور اس کے ساتھیوں کو نوکری سے برطرف کر کے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، اور ایس پی ہانیہ صدیقی کی اس بے مثال ایمانداری اور بہادری کے اعتراف میں اسے ایس پی کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1 سال بعد ایک پرسکون شام، وہی ساحلی گھر جو کبھی ظاہر کا سیف ہاؤس تھا، اب ان کا پرسکون آشیانہ تھا۔ ایس پی ہانیہ صدیقی اب وردی میں نہیں بلکہ ایک سادہ شلوار قمیض میں لان میں کھڑی غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ تب ہی 2 مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ہانیہ مسکرائی، اسے اس لمس کی عادت ہو چکی تھی۔ آج پھر کسی مجرم کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایس پی صاحبہ، ظاہر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ مسکرائی اور اس کی طرف مڑی، اپنی باہوں کو اس کی گردن میں ڈال دیا۔ صرف ایک، وہ جو ہر روز میرا دل چراتا ہے۔ ظاہر نے شرارت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ تو پھر اسے گرفتار کیوں نہیں کر لیتی میڈم؟ آپ کے پاس تو پورا اختیار ہے۔ ہانیہ نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پہ رکھ دیا، اس کے دل کی دھڑکن کو سنتے ہوئے۔ پہلے ہی کر لیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ عمر قید، اس دل کی حفاظت میں۔ ظاہر ہنسا، ایک خوشگوار بھرپور ہنسی۔ اس نے ہانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا، اور وہ دونوں انصاف اور محبت کی اس جیت کا جشن مناتے ہوئے غروب ہوتے سورج کو دیکھنے لگے تھے۔ والسلام۔